بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کچھ بات کر لی جائے جو جڑاوالا میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ میں اس کے شواہد اکٹھے کر رہا تھا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی، نبی پاک کی گستاخی ہوئی تھی، یہ بہت حساس معاملہ تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اس پر مکمل تصدیق کر لی جائے، اس کے بعد بولا جائے۔ ہوا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شاید عیسائی پادری کا بیٹا عامر نام کا لڑکا جو ہے وہ ایک پمفلٹ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پمفلٹ جاری کرتا ہے جس کے اوپر گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں اور قرآن کے بارے میں بھی گستاخی کی گئی ہوتی ہے۔ پھر وہ اس پمفلٹ کو لوگوں میں پھیلاتا ہے تو جس سے ہمارے مسلمان متشعل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہونا بھی بنتا بھی تھا کہ اس شخص کو سزا دینی چاہیے تھی، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر اس طرح گستاخی کرتے لوگ کریں گے اور ہم چپ رہیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ ہمیں مل کر اسے سزا دلوانی چاہیے تھی، اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن جو جڑاوالے میں ہوا وہ قابل برداشت نہیں۔ آپ لوگوں نے چرچز جلا دیے، ان کے گھروں کو، عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا، ان لوگوں کو رات باہر گزارنی پڑی۔ ایک فرد کی، صرف ایک فرد کی جو سزا ہے، جو ایک فرد کا جرم ہے، اس کی سزا سارے قوم کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اگر باپ نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو اس کی سزا نہیں مل سکتی، اور اگر بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو اس کی سزا نہیں مل سکتی۔ یہ ہمارے نبی پاک کا اسلامی قانون ہے۔ اور یہ جو ہوا جڑاوالا میں یہ جو ہمارے نام نہاد عاشقان رسول نے جو حرکت کی، یہ ناقابل معافی ہے۔ اگر قرآن کی گستاخی کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے، اور ضرور ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن ہمارے لیے کتنا قابل عزت ہے، نبی پاک کی ذات ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ اگر کوئی ان کی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر اس طرح ایک طرفہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سزا ان کو بھی ملنی چاہیے جنہوں نے قرآن کی دوسری 3 کتابوں کی بے حرمتی کی، چرچز کو جلایا اور لوگوں کے گھروں کو جلایا، جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اور ان لوگوں کو میری نگران حکومت اور اداروں سے اپیل ہے کہ ان کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جس بندے نے قرآن کی گستاخی کی ہے اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آگے سے کوئی گستاخی کرنے کا نہ سوچے۔ سر، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ پاک کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت داؤد پر اتری، زبور حضرت داؤد پر اتری، تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، قرآن مجید نبی پاک سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ 4 کتابوں پر یقین اور ان کا احترام، ان 4 کتابوں پر یقین اور ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان 4 کتابوں پر یقین نہ رکھیں۔ لیکن آپ لوگوں نے ان باقی 3 کتابوں کی بے حرمتی کی، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرا ان فسادی پارٹی کے لوگوں سے سوال ہے کہ کیا تورات، زبور اور انجیل کی گستاخی بے حرمتی گستاخی نہیں ہے؟ وہ بھی 3 اللہ کی کتابیں تھی۔ پھر آپ نے چرچز کو جلایا، یہ کہاں، کس قانون میں ہے یا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فرد واحد کے جرم کی سزا آپ پوری قوم کو دیں؟ اس عامر لعنتی نے جو حرکت کی اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، اور دیں سزا۔ میری اداروں سے اپیل ہے کہ آپ اس کو عبرت کا نشان بنائیں، لیکن ساتھ میں ان کو بھی عبرت کا نشان بنائیں جنہوں نے چرچز کو جلایا، لوگوں کے گھروں کو جلایا، اور جنہوں نے تورات، زبور اور انجیل کی بے حرمتی کی۔ اور ایسے لوگوں کو کسی طرح کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں، حالانکہ وہ کروائے بھی آپ نے تھے، اور
PTI پر الزام لگا کر ان کو پکڑا، ان کو کہا کہ اس کو کسی طرح کسی چیز کی معافی نہیں کسی قسم کی معافی کا یہ نہیں مل سکتی، ان کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو سانحہ ہے یہ بھی سب سے بڑا سانحہ ہے۔ یہ جو تورات، زبور اور انجیل کی گستاخی ہوئی، پھر قرآن مجید کی گستاخی ہوئی، ان سب یہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر آپ لوگ جب مان لیا گستاخی ہوئی اور شاید اگر بہت سے زیادہ لوگ ملوث بھی تھے، تو پھر بھی ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کا احترام نہ کریں اور اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کے گھروں کو جلائیں۔ میرے نبی کریم آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانو مال ماں باپ ہر چیز ان پر قربان، وہ جب بھی فوج کو بھیجا کرتے تھے تو ان کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ جب تم جنگ لڑو تو جس فریق کے ساتھ لڑ رہے ہو اس سے جب جیتو تو ان کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ظلم نہ کرنا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہ پہنچانا۔ تو آپ لوگ کس دین پہ چل رہے ہیں؟ کیا آپ کا گھر کا اپنا دین ہے؟ میرے نبی کے دین میں تو اس طرح کے فسادات نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ لوگ فسادی لوگ ہیں۔ خارجی جو تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بھی اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے، نبی پاک کے احکامات پھر بھی وہ مانتے تھے۔ لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کس فتنے کی پیداوار ہے، کون سا فتنہ آپ کے اندر بڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان غیر مذاہب کی عبادت گاہوں کو جلا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی غیر مسلم، نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو پھر آپ لوگ کس حیثیت سے ان کے چرچز کو آپ نے جلایا؟ آپ لوگ ویسے بھی سوال کرنا فضول ہے، آپ لوگ جنونی ہیں، جنونی نہیں بلکہ فسادی ہیں آپ لوگ۔ وہ وہاں بیٹھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں غائب ہے، وہاں بیٹھا فساد کا جڑ وہ سعد رضوی، سب سے بڑا فسادی وہ ہے۔ وہ تیلی لگا دیتا ہے لوگوں کو، اس کو پتہ نہیں کہ وہ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، جتنا حق پاکستان پہ آپ کے اتنا ہی ان کا ہے۔ تو آپ لوگوں کے وہ جو جن کو پتہ بھی نہیں، اسلام کے الف کا بھی نہیں پتہ، وہ اسلام کا نام لے کر جس پر مرضی دوڑ دے جاتے ہیں۔ پھر ہماری قوم اتنی جاہل ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتی۔ کوئی کہے کہ یہ گستاخ ہے، انہوں نے تصدیق نہیں کرنا، انہوں نے چڑھ دوڑنا ہے۔ میں نبی نے فرمایا کسی بھی چیز کی جب تمہیں خبر ملے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، لیکن یہ باتیں آپ کے وہ فسادی لیڈر آپ کو نہیں سکھائیں گے۔ ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ لوگ اس فسادی سے اور اس جاہل سے دور رہیں۔ ابھی ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں ان عیسائی بھائیوں سے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ وہ بھی جو تھی وہ کسی کی بہنیں تھی، بیٹیاں تھی، جو انہوں نے جو راتیں سڑکوں پر گزار رہے ہیں یا اپنی کھیتوں میں گزار رہے ہیں، وہ بھی سوچتے ہوں گے مہربانی ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر۔ ویسے ہی انڈیا کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ مائنورٹیز اور اقلیتوں کی کوئی حقوق نہیں ہے، دنیا کہتی ہے، دنیا پاکستان پر الزام لگاتی ہے، اور آپ لوگ یہ سچ ثابت کر رہے ہیں۔ انڈیا، آپ میں اور انڈیا میں کیا فرق رہ گیا؟ جب آپ لوگ انڈیا مائنورٹیز یعنی مسلمانوں پر ظلم، سکھوں پر ظلم کرتا ہے جو اقلیتیں ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر دین کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آپ لوگ کچھ دین پر چلیں۔ وہ آپ کا فسادی لیڈر آپ کو جو کچھ مرضی چابی لگا دیتا ہے، اسے پیچھے سے چابی لگتے ہو، آگے سے چابی لگاتا ہے، اور پھر ملک میں فسادات پھیلانا شروع کر دیتے ہو تم لوگ۔ باقی یہی دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔